آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ظالم اور نااہل حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ پاکستان کی خود مختاری اور خودداری کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ہمیں ووٹ کے ذریعے اس نالائق نااہل چور کرپٹ ٹولے کو گھر بھیجنا ہے۔ عوام ان غداروں کی اور اپوزیشن کی دو بھی پٹکار نکالے گی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے، موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر۔ آج وہ دن آ گیا جس کا 22 کروڑ عوام کو انتظار تھا۔ عدم اعتماد پہ ووٹنگ کا دن آ گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ایم این اے سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کے بارے میں۔ عمران خان کو الوداع کرنے تو نہیں آ رہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی پارٹی ٹکٹ پہ میں آیا ہوں قومی اسمبلی میں۔ جلسے جلوس اپنے حلقے کی نمائندگی اسی پارٹی کے پرچم تلے ہم لوگ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت بہترین ہوگا۔ ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں، ہم لوگ ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ جوش میں ہیں، جنون میں ہیں، کیا وجہ ہے؟ ڈر نہیں رہے؟ آپ کے پاس نمبر بھی پورے نہیں ہیں؟ ہم لوگ فیلڈ کے ورکر ہیں، ہم لوگ عوامی لوگ ہیں۔ جس وقت مرضی ہے ہم لوگ جائیں گے الیکشن میں اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام ان غداروں کی اور اپوزیشن کی دو بھی پٹکار نکالے گی۔ رانا صاحب آج بڑے چمک دمک کے آ رہے ہیں، کوئی وزارت لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ چمک دھمک تو ہم پہلے بھی، ہم تو اس دن بھی چمک دھمک سے ہی آئے تھے جس دن انہوں نے ہمارے خلاف ایک جھوٹا کیس بنایا تھا۔ چمک دھمک میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ تو متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کرے گی اور اس میں تمام فیصلے جو ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوں گے۔ ہمیں تو اس سے بڑھ کے اور کسی بات کی خوشی نہیں ہو سکتی کہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک آئینی اور جمہوری عمل کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ ظالم اور نااہل حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہونے جا رہا ہے، جنہوں نے جمہوری طریقے سے حکومت حاصل کر کے ظلم کیا، لوگوں کے خلاف غلط کیسز بنائے اور ایک جو ہے وہ جمہوری حق کو جو ہے وہ آمریت کی طرز پہ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ تو آج ووٹ کے ذریعے سے ایک حکومت جو ہے وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ کوئی یہاں پہ شب خون نہیں ہوگا، کوئی یہاں پہ رات کے اندھیرے میں ایکشن نہیں ہوگا۔ ایک ووٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک حکومت جائے گی اور دوسری جو ہے وہ آئے گی، جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے بہت ہی جو ہے وہ نیک شگون۔ رانا صاحب کسی ایم این اے کو اسمبلی میں آنے سے روکا تو نہیں جا رہا؟ جو باتیں چل رہی تھی کہ تصادم کی طرح باتیں جا رہی ہیں۔ عمران خان نیازی نے جو عوام کو پروٹیسٹ کی دعوت دی تھی، لوگوں نے بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ کسی جگہ پہ کوئی وہ خال جس طرح سے کہتے ہیں نا پنجابی میں، کوئی ٹاما برگر جو ہے نا وہ احتجاج کرتا آپ کو نظر آیا ہے۔ اور یہ جو سرکاری پروٹوکول میں آپ دیکھتے رہے نا لوگوں کو کہ بڑے وحشی، بڑی بڑکیں اور ایسے کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے، یہ بھی آپ کو یہ وزراء جو ہے نا یہ فقراء کی صورت آپ کو بھیگی بلیاں جو ہے وہ بنتے نظر آئیں گے اور ان کی یہ بڑکیں شڑکیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے۔ امپائر کی انگلی کے ذریعے ہمیں ووٹ کے ذریعے اس نالائق نااہل چور کرپٹ ٹولے کو گھر بھیجنا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نہ ان کی وفاق میں حکومت رہی ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نہ ان کی پنجاب میں حکومت رہی ہے۔ مریم صاحبہ عمران خان کو آج گھر بھیجنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گی کیا؟ عمران خان صاحب گھر جا چکے ہیں، نمبر زیادہ ہے، روکنے کی کوشش کی گئی منظری فرقان کو، تو پھر کیا ہوگا؟ روک کے دکھائیں۔ بات یہ ہے کہ کس طرح کا منظر ہے، جنگ کا عالم کریٹ کرتی ہے عمران خان صاحب۔ نہ ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ یہ عزت سے جانا بھی نہیں چاہتے، یہ نہ کوئی حرکت کر کے، کوئی نہ کوئی تماشا کر کے، کوئی نہ کوئی فساد انتشار کر کے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ تہیہ کیا ہے اپوزیشن نے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ووٹنگ کا عمل رکے۔ ہم ووٹ چاہتے ہیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے اور آج ووٹ ہوگا۔ ایکس پرائم منسٹر گھر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب ہوگا۔ اگر اسپیکر صاحب آپ کی ووٹ کینسل کرتے ہیں کئی ایم این ایز کی یا اجلاس معطل کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ کر نہیں سکتے، ان کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آئین اس کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آئین صرف آج ووٹنگ کی اجازت دیتا ہے اور ووٹ ہوگا اور یہ گھر۔ ضمیر فروشوں کا مقابلہ کریں گے اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر۔ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں آج عمران خان کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی خود مختاری اور خودداری کے لیے کھڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم جتنے بھی ہیں
खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और इस जो बाहर से मदाखलत हो रही है उसका ऐसा मुकाबला करेंगे जैसे हुसैन ने इनकार किया था। ये बताइए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो रिजल्ट आएगा वजीर आजम उसे मानेंगे? देखिए अभी तो कार्रवाई होनी है ना मतीन भाई, आप इंतजार कीजिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद है शर्जील मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब बड़े खुश हैं आज, क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं 22 करोड़ आवाम को? सरप्राइज इंशाल्लाह ताला आज पार्लियामेंट देगा इनको और इंशाल्लाह यौम निजात साबित होगा। पहला रोज़ा सबको मुबारक हो, पहला रोज़ा सबको मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला सरप्राइज अच्छा आएगा। मुल्क का इंतज़ामी निज़ाम बदतरीन गवर्नेंस करके नालायक वज़ीर आला लगा के अपने दोस्तों को कलीदी ओहदों पे लगा के करप्शन की खुली छुट्टी देकर पाकिस्तान एक साल में 14 दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। फॉरेन फंडिंग में जवाब नहीं दे पा रहा, चोरी पकड़ी जा चुकी है। इसी तरह जो गैर मुल्की तोहफों का हिसाब मांगा जा रहा है वो नहीं दे रहा, उसमें भी घपला है। यानी कि पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने गैर मुल्की तोहफे बेच के नहीं खाए थे, ये वो भी नहीं छोड़ गया। और अब दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान नियाज़ी के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही, इसकी अपनी नालायकी और नाअहली है जो इसके सामने आई है, जो इसने पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की। और आज इंशाअल्लाह ताला हम इस फ्रॉड धोखे बहरूप से निजात हासिल करेंगे और पाकिस्तान दोबारा तरक्की के रास्ते पे डालेंगे। वो राइजिंग पाकिस्तान जो हमसे छीना गया था 2018 में, हम उस राइजिंग पाकिस्तान को दोबारा बहाल करेंगे। दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम कैसे मेहनत के साथ, कैसे अपनी कोशिश के साथ, अपनी सलाहियत के साथ मुल्क को एक इमर्जिंग इकॉनमी दोबारा बनाएगी। आप कौन सी खुद मुख्तारी की बात करते हैं? आपने तो एक साजिश के तहत इस मुल्क को कर्जों में फंसा के, डेट ट्रैप में फंसा के इसकी खुद मुख्तारी दांव पे लगाई है। आप पता नहीं किसके एजेंडे पर आए थे, वही जो फॉरेन फंडिंग में आपके कोई मुल्क दुश्मन लोग जिन्होंने आपको फंड्स दिए, उनको खुश करने के लिए आपने मुल्क का ईंट से ईंट बजा दी, सत्यानाश कर दिया। तो लिहाजा अब ये धोखा नहीं चलेगा। यहाँ MNAs के साथ आपकी बातचीत करवाई, वो जा रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट देने के लिए और चारों अतराफ बंद हैं। पार्लियामेंट हाउस में रेड जोन में आने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता खुला गया है, वो मारगला है। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।